سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے جس قسم کے کمنٹس آتے ہیں، مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خبروں کو نشر کیا جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، لبرل لوگوں کی کیا سوچ ہے، فرقہ پرست لوگوں کی کیا سوچ ہے. یہ سب چیزوں سے جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں باخبر رہوں. تو اس وقت جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے نا، بہت زیادہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے. وہ ایک تو میں نے بیان ابھی جمعے کو کیا تھا کہ خبروں کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، پھینکو ایک نمبر کے. ایک بڑے چینل کا بھی میں نے بتایا تھا، بہت زیادہ پھینک رہا ہے وہ، اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں وہ اب تو ایسا پھینکنے پہ آیا ہے کہ وہ پھینکنا بند ہی نہیں کر رہا. تو میں جمعے کو جو میں نے بیان کیا اس کی میں تھوڑی دیر اس کو دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کر دوں، کیونکہ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے کہی تھیں، جو میں سمجھتا ہوں جو شریعت کی باتیں، کہ اللہ کا واسطہ تحقیق کیا کریں، اور تحقیق اہل ان لوگوں سے کریں جو تحقیق کے اہل ہیں. اب بھی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، مجھے ایک صاحب نے کل واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی امریکہ کی کہ مفتی صاحب اب بھی آپ کو عقل نہیں آئے گی، یہ دیکھو. اور اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو. تو لوگوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہاں ہیں یہ حق پرست ہیں. تو بھائی جان آپ کو ہم نے کہا ہے نا تحقیق کرنی ہے، تو بھائی مشاہدے سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کال کر کے اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیں، امریکہ میں آپ کے کوئی جاننے والے ڈاکٹر ہیں، لیاقت نیشنل میں ہیں، جناح ہاسپٹل میں ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. یا امریکہ میں کوئی آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہو، اس سے فون کر کے پوچھ لیں، ایک سے نہیں 10 ڈاکٹروں سے فون کر کے پوچھیں. تو اپنے طور پر بھی تو اخپل طریقے سے بھی تو تحقیق کی جا سکتی ہے نا. تو یہ دنیا میں نا ہر چیز کو ہر جگہ بدگمانی پھیلانا، یہ فلانے کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، اتنی لمبی پھینک رہے ہیں لوگ کہ علامان والحفیظ. مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پہ باتیں بگاڑی جاتی ہیں تو زیادہ افسوس ہوتا ہے. دیکھیں مذہب کو ہمیشہ جنونی لوگ بدنام کرتے ہیں، جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں. مذہب کی کو غلط طریقے سے جب آپ ڈیفائن کریں گے نا تو اس سے لوگ مذہب کے قریب نہیں آتے. سمجھدار لوگ اس سے مذہب سے دور ہوتے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بردباری، تحمل، بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیاب کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. آج آپ دیکھیں مسلمان عبادت بھی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے گناہ بھی ہیں مسلمانوں میں، لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم مسلمانوں میں نہیں ہیں جیسے غیر مسلموں میں ہیں. لیکن آپ بتائیں ترقی کون کر رہا ہے؟ مسلمان ترقی نہیں کر رہے، ترقی غیر مسلم کر رہے ہیں. ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو دنیا پہ محنت کرے گا اسے اللہ دنیا دیں گے، جو نہیں کرے گا وہ تباہ ہوگا یہاں پہ. تو اب آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں تباہ ہونا، برباد ہونا، اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف آخرت چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے. آپ ایک آدمی کماتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میں غربت میں گزارا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے روٹی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں بھوکا رہوں گا اور اس بھوکا رہنے کا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا. تو اگر ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہیں پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر ایسی صورت میں جب آپ کو بھوک لگے تو پھر چلانے کا حق نہیں ہے آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بمشکل کھانا ملتا تھا اور پھر فاقے سے رہتے تھے، لیکن اس توکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کو پسند کیا. کوئی بات نہیں بھائی، کھانا نہیں چاہیے ہمیں، ایک وقت بھوکا رہیں گے تو اللہ کا صبر کریں گے، صبر کا ثواب لیں گے. جب ایک وقت میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا تو شکر ادا کریں گے. تو اگر آپ میں اتنا توکل ہے کہ آپ جو پریشانیاں بے احتیاطیوں کی وجہ سے آئیں گی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، تو پھر تو کریں آپ یہ کام. لیکن اگر آپ میں اتنا توکل نہیں ہے اور آپ ذرا سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بھائی آپ کو پھر پہلے سے تیار رہنا پڑے گا، اور وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو احتیاطی تدابیر کے کام.